والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان أمة لهم مثل أجر أولهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین ذی قدر، سامعین ذی احترام، ایک وقت تھا انگریز کی فوج میں دھڑا دھڑ لوگ بھرتی ہو رہے تھے. انگریز ہندوستان جیسی سرزمین پر قابض ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اس کی فوج میں دھڑا دھڑ لوگ بھرتی ہو رہے تھے. دارالعلوم دیوبند کا ایک شیخ الحدیث تھا، دنیا جس سے شیخ الاسلامی والمسلمین مولانا سید حسین احمد المدنی رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے. وہ عظیم شخص انگریز کے جبر ظلم ستم کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ فتویٰ نکلا. یہ فتویٰ پورے ہندوستان میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا. انگریز نے مولانا حسین احمد مدنی پر مقدمہ چلایا اور انہیں عدالت میں بلایا. جج بیٹھا تھا دیوبند کا شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی ایک مجرم کی حیثیت سے انگریز جج کے سامنے انگریز جج کی عدالت میں کھڑا تھا. انگریز جج نے کہا مولوی حسین احمد تمہیں پتہ ہے کچھ؟ حضرت نے فرمایا کیا؟ کہ انگریز کے خلاف فتویٰ دینے کی سزا کیا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی فرمایا ہاں مجھے پتا ہے. نے کہا کیا؟ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بغل سے ایک سفید سا کپڑا نکالا اور فرمایا انگریز ظالم سامراج کے جج سن لے، بغور سن لے، تو دیکھ لے مجھے پتا ہے انگریز کے خلاف فتوے کی سزا موت ہے. اور میں دیوبند سے چلا تھا، اپنا کفن ساتھ لے کے آیا تھا، تو ہمت کر صدائے موت سنا، میں حاضر ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے وقت کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، پہلے جیسے لوگوں کی قربانیاں دیں گے. اللہ انہیں اجر بھی وہی دے گا جو پہلے لوگوں کو ملا تھا. اگر ایک وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ پوری دنیا مانتی جانتی تھی، اللہ نے وہی کام دیوبند کے ایک شیخ الحدیث حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے لیا. انہوں نے فقہ کا عظیم الشان کام کیا، دنیا نے مانا، اس سے قبول کیا. اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء علی سطح الارض بخاری جیسی عظیم کتاب لکھ کر حدیث شریف کی بے مثال خدمت کرتے ہیں، تو دیوبند کے ایک فرزند، دیوبند کے ایک عالم جلیل، ایک عالم نبیل خاتمۃ المحدثین مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی عظیم شرح لے کر پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا. دوستو میں گفتگو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو جرنیل صحابہ، وکیل صحابہ، شہزادہ اہل سنت، جن نسبتوں کے یہ امین ہیں، جن علماء صلحاء کے یہ فرزند ہیں، ان کی ذرا نسبت سن لیں. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے ابو داود جیسی عظیم الشان حدیث کی کتاب لکھی، پوری دنیا نے اس کو مانا. تو اسی ابو داود کی شرح لکھی بذل المجہود کے نام سے دیوبند کے ایک عالم جلیل مولانا شیخ الحدیث خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے. اگر امام مسلم نے مسلم شریف جیسی حدیث کی کتاب لکھی تو اس کی شرح لکھی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم کے نام سے 5 جلدوں میں. اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو جنت کی آئی تھی تو مجھے کہنے دیجئے امام التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی تھی. جاؤ میاں والی کا قبرستان مشہور ہے،
اس میں مولانا احمد علی لوہری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. وہاں کے باسیوں سے پوچھو اگر ان بزرگوں نے دین کا کام کیا اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت، جذبہ، جنون، حوصلہ مثالی تھا. وہ بھی وقت کے ایک جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، کوڑے کھائے، جلیں برداشت کی، لیکن استقامت کا مظاہرہ کیا. تو اس دور میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کا وہ مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے برج کانپ اٹھے تھے، بڑے بڑے برج کانپ اٹھے تھے. کون؟ مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. دوستو، ایک مدرسہ شروع ہوا تھا، لیکن وہ مدرسے کی چار دیواری نہیں بنی تھی، کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنی تھی. ایک انار کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے محمود نام کا ایک استاد تھا، وہ پڑھانے بیٹھ گیا. اور محمود نام کا ایک طالب علم تھا، ایک شاگرد تھا، وہ پڑھنے بیٹھ گیا. نہ جانے اس تدریس میں، اس انہار کے درخت کے تلے کیا اخلاص و للہیت چھپا ہوا تھا. وہ محمود نامی استاد نے پڑھایا، ایک محمود نامی شاگرد تیار ہوا. دنیا نے اس کو جانا، شیخ الہند اسیر مالٹا مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. کسی نے کہا حضرت آپ شیخ الحدیث ہیں، حضرت آپ مجاہد وقت ہیں، حضرت آپ بہت بڑے صوفی ہیں، حضرت اللہ نے آپ سے بڑا کام دیا، دین کے ہر محاذ پہ، ہر میدان میں، ہر فن کا آپ نے بخوبی جائزہ لیا، لیکن سارے کام تو کیے، آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تصنیف نہیں لکھی. لوگ کتابیں لکھتے ہیں، آپ نے کتاب نہیں لکھی. حضرت شیخ الہند نے فرمایا دوستو آپ نے میری کتابیں نہیں دیکھی؟ نے کہا حضرت ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ آپ کے کوئی کتاب ہو. حضرت نے فرمایا سنو اگر علم تفسیر میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو. اگر علم حدیث میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو خاتمۃ المحدثین مولانا انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو. اگر علم فقہ میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو مفتی کفایت اللہ دہلوی مولانا عزیز الرحمان بجنوری کو دیکھ لو. اور اگر تصوف میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو. اگر دعوت و تبلیغ میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو دعوت و تبلیغ کے بانی مولانا الیاس دہلوی کو دیکھ لو. اور اگر سیاست میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو. اور اگر حوصلے میں، تدبر میں، استقامت میں، شجاعت میں، سیاست میں، شعلہ بیانی میں، علم کی پختگی میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھ لو. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. صرف 2 سے 3 بات. کسی نے کہا علم تفسیر میں علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا کیا کارنامہ ہے؟ میں نے کہا 2,500 قرآن پاک کی ایسی تفسیریں ہیں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، پنجابی میں، دنیا کی اور بہت ساری زبانوں میں، جو علماء دیوبند نے لکھی. ایک شخص تھا، نام تھا اس کا مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ. 10 سال تک بہاولپور کی سرزمین پر قرآن شریف کا درس دیتے رہے. 10 سال کے دروس کو ان کے ایک شاگرد نے جمع کرنا شروع کیا تو 10 جلدیں بن گئی. دوستو حیران آپ ہو جائیں گے، حیران ہونے کا حق بھی بنتا ہے. 10 سال درس دیے، 10 سال دروس کی 10 جلدیں بنی. وہ 10 کی 10 جلدیں قرآن پاک کی ایک پارے کی ایک پاؤ کی تفسیر. ایک قرآن پاک کا ایک پارہ، اس ایک پارے کا صرف ایک پاؤ اس کی تفسیر تھی. کہتے ہیں علماء دیوبند عاشق رسول نہیں، میں کہتا ہوں علماء دیوبند وہ تھے جو سرزمین مدینہ شریف میں جوتے پہن کر چلنا گستاخی سمجھتے تھے. علماء دیوبند وہ تھے جو روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر 16 سال حدیث شریف کا درس دیتے رہے. یہ نسبت چلتی رہی. علماء نے حدیث میں کام کیا، تفسیر میں کام کیا، سیاست میں کام کیا، تاریخ میں کام کیا. ہر محاذ پہ، ہر میدان میں، ہر علم کو ستا، ہر علم کو جھنجھوڑا، ہر فن کو بخوبی پرکھا. مدارس بنائے،
اور انہی علماء دیوبند کا ایک فرزند تھا، انہی کی نسبتوں کا ایک امین تھا، صرف 13 سال کی عمر میں اس کی والدہ فوت ہو گئی، 14 سال کا ہوا باپ فوت ہو گیا، غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، 1 روپے پورے مہینہ کا ان کا خرچہ ہوتا تھا، پڑھتے تھے صرف 1 روپے مہینہ بھر کا خرچہ ہوتا تھا، جوڑا صرف ان کے پاس ایک ہوتا تھا، 7 دن وہی کپڑے پہنتے، جمعے والے دن غسل خانے میں جاتے، غسل کرتے، کپڑے اپنے اتارتے، ان کپڑوں کو اتار کر انہی کو دھوتے، انہی کو جھنجھوڑتے، خشک کرتے اور گیلے میلے کپڑے پہن کر باہر آ جاتے، پورا ہفتہ پھر وہی کپڑے پہنتے، سائیکل پہ پڑھنے جاتے تو کتاب ان کے سامنے ہوتی، پڑھتے جاتے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، غربت کا وقت گزارا، یتیمی کا وقت گزارا، مسکن کا وقت گزارا، لیکن پڑھتے رہے، 11 ماہ 9 دنوں میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ دوسرے علماء جو کتابیں 10 سال میں پڑھتے تھے، اس بچے نے، اس طالب علم نے وہی کتابیں صرف 5 سال کے عرصے میں پڑھ لی۔ استاد پڑھاتے تھے، اردو میں پڑھاتے تھے، لیکن وہ بچہ اتنا قابل تھا کہ استاد کی اردو کی تقریر کو اپنے دستوں پہ عربی میں لکھا کرتا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ عظیم ہستی کون؟ پھر وہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنا؟ وہ بچہ بڑا ہو کر ملک پاکستان کے عظیم ادارے جامعہ خالد بن ولید کا شیخ الحدیث بنا، منتظم بنا، بانی بنا۔ اللہ نے یہ جو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب مدظلہ العالی کی صورت میں جو تحفہ دیا ہے، یہ بہت کم خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ وہ ادارہ بنا، بس میں ختم کر رہا ہوں، وہ ادارہ بنا، اس ادارے کا سنگ بنیاد امام کعبہ شیخ علی عبداللہ الجابر رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ اس ادارے سے اب تک 500-600 علماء الحمدللہ نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی عصری علوم حاصل کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یورپ میں جاؤ، انگلینڈ میں جاؤ، دبئی میں جاؤ، ابو ظہبی جاؤ، انڈیا جاؤ، افغانستان جاؤ، اور تو اور مکہ المکرمہ جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، اس ادارے کے تیار شدہ آپ کو علماء وہاں دین کا کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ 6000 حفاظ تیار ہوئے، اور صرف حفاظ نہیں، ساتھ BA FA کر کے تیار ہوتے ہیں، اور اسی مدرسے کی ایک عظیم شاخ وہ ہے جس میں آپ لوگ تشریف فرمائیں، مدرسہ عربیہ رحمانیہ۔ الحمدللہ یہ ادارہ بھی اپنے مرکز سے ہدایات لے کر انہی کے احکام کی تعمیر کرتا ہوا بہت ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ یہاں سے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بنات کا مدرسہ بھی ہے، وہاں بچے پڑھتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ جامعہ خالد بن ولید کی کارکردگی کیا ہے، مجھے یہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ جامعہ خالد بن ولید اور اس کے دیگر اداروں کی کارکردگی جرنیل صحابہ، وکیل صحابہ، شہزادہ اہل سنت، انشاءاللہ اس دفعہ قومی اسمبلی کی آن جان شان انشاءاللہ اس دفعہ کی قومی اسمبلی کی جان آن شان جرنیل صحابہ اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صوبائی صدر حضرت مولانا آصف وافیہ سیال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی ہمارے جامعہ کا فخر ہے۔ انہوں نے اپنی ساری تعلیم اس جامعہ کی 4 دیواری میں، اسی جامعہ کی چٹائیوں پر بیٹھ کر حاصل کی۔ ہماری دعائیں حضرت کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سر بلند رکھے، اللہ انہیں عزتوں سے نوازے، اللہ انہیں عظمتوں سے نوازے، اللہ انہیں عزتوں سے نوازے، عظمتوں سے نوازے۔ آمین کہنے میں کیوں بہت آمین۔ انشاءاللہ یہ اسمبلی میں جائیں گے، ہم سب کی آواز بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت کا خطاب دل پذیر آپ سنیں گے۔ اس سے پہلے ملک پاکستان کے معروف نعت خواں جناب شاعر عبدالقادر جیلانی صاحب آپ کو اپنا کلام سنائیں گے۔ اس کے بعد آخری اور کلیدی خطاب حضرت اقدس مولانا آصف وافیہ سیال صاحب کا ہوگا۔